हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर। हाज़िर है मेरी नई स्टोरी जो बहुत डरावनी है। ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आने वाली है। उम्मीद है आप ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। दोस्तों, चलते हैं अपनी नई स्टोरी की तरफ। मेरा नाम लतीफ़ है। पेशे से मैं ट्रक ड्राइवर हूं। उम्र तकरीबन 45 साल। मेरा ज़्यादा वक्त घर की निस्बत सड़कों पर गुजरा है। एक दिन मैं और मेरा शागिर्द, जिसका नाम साबर है, साबर नहायत मेहनती और होशियार लड़का था। साबर में एक आदत सबसे अच्छी थी, वो ये कि मुझे कोई भी रूटीन का काम कहने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आई थी। साबर हर काम पहले ही कर दिया करता था। हम दोनों ट्रक स्टैंड पर बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक मेरे मोबाइल फ़ोन पर बेल हुई। फ़ोन अड्डा मैनेजर की तरफ से था। वो कह रहा था, लतीफ़, मैंने तुम्हारा ट्रक सामान ले जाने के लिए बुक कर दिया है। सामान शाम को गोदाम से लोड कर लेना और कल सुबह रवाना हो जाना। चूँकि पैसे मकबूल से भी ज़्यादा थे, इसलिए तुमसे पूछे बगैर मैंने तुम्हारा ट्रक बुक कर दिया है। ठीक है जनाब, अगर आपने बुकिंग कर ली है तो मुझे क्या एतराज़, मैंने जवाब दिया। शाम को हम अपना ट्रक मतलूबा गोदाम में ले गए, जहाँ से कुछ मशीनें लोड की। सुबह की नमाज पढ़कर हम अपने सफ़र पर रवाना हो गए। सफ़र बहुत लंबा था। सफ़र बहुत लंबा था। सफ़र ज़्यादा पहाड़ी रास्तों पर मुश्तमिल था। अगर सामान ले जाने के पैसे ज़्यादा थे तो सफ़र भी मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों का था। सारा दिन हम मुनासिब रफ्तार से अपना सफ़र तय करते रहे। एक दो दफ़ा किसी छप्पर होटल में बैठकर चाय वगैरह पी। हम ट्रक ड्राइवरों की कोशिश ये होती है कि अगर कोई सामान या लोड वगैरह लेकर निकले हैं तो जितना ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं कर लें। अब दिन ढल रहा था, हमें भूख लग रही थी। दूर सामने काले पहाड़ नज़र आ रहे थे और सड़क अब पहाड़ी रास्तों की तरफ जा रही थी। चलते चलते सड़क के किनारे हमें एक होटल नज़र आ रहा था। कुछ गाड़ियाँ और ट्रक भी खड़े नज़र आ रहे थे और ड्राइवर हजरात चारपाइयों पर बैठे खाना खा रहे थे। हमने भी अपना ट्रक साइड पर खड़ा किया और ट्रक से नीचे उतर आए। नीचे उतरते ही ठंडी हवा ने हमारा इस्तकबाल किया। सर्दी के मौसम की आमद थी। उन इलाकों में हल्की बर्फ़बारी भी होने की इतलात आ रही थी। हमें अंदाज़ा था कि उन इलाकों में ठंड ज़्यादा होती है, लिहाजा हम अपने साथ गर्म चादरें वगैरह लाना नहीं भूले थे। होटल में हमने जी भरकर खाना खाया। कुछ देर चारपाइयों पर लेट कर कमर सीधी की और दोबारा सफ़र पर रवाना होने के लिए तैयार हो गए। रात का अंधेरा फैल चुका था। हमने ट्रक की हेडलाइट रोशन कर ली थी। हमारा ट्रक दरमियानी रफ्तार से अपने सफ़र पर गामजन था। जूं जूं रात गहरी होती जा रही थी, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा था। उस्ताद, मुझे ठंड लग रही है, साबर बोला। यार, ठंड तो मुझे भी लग रही है, मैंने जवाब दिया। इसी दौरान साबर ने दो गर्म चादरें निकाल लीं। एक चादर इसने अपने गिर्द लपेट ली और दूसरी मेरे कंधों पर उड़ा दी। हमने खिड़कियों के शीशे ऊपर कर दिए थे, मगर फिर भी ठंडी हवा ट्रक के कैबिन में आती महसूस हो रही थी। हमारा ट्रक तेज़ रफ्तारी से सफ़र तय करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका था। सड़क पहाड़ों के दरमियान बल खाती जा रही थी। एक बड़े से पहाड़ के साथ मोड़ काटते ही आगे शदीद धुंध शुरू हो गई। हम जूं जूं आगे बढ़ते जा रहे थे, धुंध मज़ीद गहरी होती जा रही थी। हमने ट्रक के सामने वाली तमाम बत्तियां रोशन कर ली थीं, मगर फिर भी सड़क बहुत मुश्किल से नज़र आ रही थी। उस्ताद, ये क्या हो गया? धुंध तो बहुत गहरी है, सड़क भी मुश्किल नज़र आ रही है, साबर परेशानी से बोला। खैर, अल्लाह मालिक है, मैंने जवाब दिया और ट्रक की रफ्तार बहुत कम कर ली। हमारा सफ़र अब बहुत स्लो हो गया था। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। मैंने देखा साबर सर्दी से कांप रहा था। साबर, क्या बात है? लगता है तुम्हें कुछ सर्दी ज़्यादा ही लग रही है, मैंने मुस्कुराते हुए साबर से कहा।
ہاں استاد، سردی واقعی زیادہ ہے، صابر نے جواب دیا اور سر پر ایک ٹوپی بھی پہن لی۔ استاد، باہر برف پڑ رہی ہے، صابر زور سے بولا۔ میں نے اپنا کھڑکی والا شیشہ نیچے کر کے دیکھا، واقعی برف باری ہو رہی تھی۔ میں نے ٹرک سڑک کی ایک سائڈ پر روک دیا۔ استاد، گرم کڑک دار چائے پلواؤں؟ صابر نے پوچھا۔ نکی اور پوچھ پوچھ، میں نے مسکراتے ہوئے صابر کو جواب دیا۔ صابر نے کیبن سے چھوٹا چولہا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گیس سلنڈر بھی لگا ہوا تھا اور ضروری سامان لے کر ٹرک سے نیچے اتر گیا۔ میں نے ٹرک کو سٹارٹ ہی رہنے دیا اور خود بھی نیچے اتر آیا۔ تھوڑی دیر بعد چائے تیار ہو گئی۔ واقعی صابر نے چائے لاجواب بنائی تھی۔ کچھ بسکٹ کے پیکٹ بھی ہمارے پاس موجود تھے جنہیں ہم نے چائے کے ساتھ کھایا۔ چائے ہم نے ٹرک کے باہر پتھروں پر بیٹھ کر پی۔ ابھی ہم چائے پی ہی رہے تھے کہ ہمیں دور سے دو سائے سڑک پر چلتے ہوئے نظر آئے۔ ہم بہت حیران ہوئے کہ اتنی برف باری میں یہ کون ہیں جو پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دونوں سائے چلتے ہوئے ہمارے قریب آ گئے۔ ہم نے دیکھا ایک بزرگ آدمی تھا اور ایک 20-22 سالہ لڑکی تھی۔ لڑکی نے ایک بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ بچے کو اس لڑکی نے گرم چادر میں اچھے طریقے سے لپیٹ رکھا تھا اور خود بھی گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ بزرگ آدمی نے سر پر بڑی سی پگڑی باندھ رکھی تھی اور گرم چادر بھی اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ دونوں ہمارے قریب آئے۔ بزرگ بولا، جناب، آگے کچھ مسافت پر ہمارا گاؤں ہے، اگر آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بابا جی، آپ اتنی سردی اور برف باری میں اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ میری بہو ہے، اس کا بچہ بیمار تھا، پچھلی بستی میں حکیم صاحب رہتے ہیں، ان سے دوائی لے کر آ رہے تھے۔ راستے میں برف باری شروع ہو گئی جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے اور کوئی سواری بھی نہ مل سکی۔ بزرگ آدمی نے پریشان لہجے میں جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ویسے بھی موسموں پر کس کا بس چلتا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میں نے صابر کو اشارہ کیا، 2 کپ چائے اور بنا دے۔ پھر میں نے ان دونوں کو کیبن میں بٹھا دیا کہ باہر ٹھنڈ ہے اور بچہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ خود صابر کے ساتھ مل کر ٹرک کے باہر چائے بنانے میں صابر کا ہاتھ بٹانے لگا۔ صابر نے چائے بزرگ آدمی اور لڑکی کو دی اور ساتھ بسکٹ بھی دیے۔ میں ٹرک کے باہر پتھر پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ برف باری ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ ہر طرف برف کی سفید چادر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سگریٹ ختم کی اور ٹرک میں سوار ہوا۔ ٹرک پہلے سے سٹارٹ کھڑا تھا۔ صابر کیبن میں سونے والی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کی سیٹ پر تو بزرگ اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے گیئر بدلا اور ٹرک آگے بڑھا دیا۔ ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ چائے پینے سے ہم خاصے فریش ہو چکے تھے۔ رات گہری تھی، برف باری ہو رہی تھی، ہمارا ٹرک دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کچھ لوگ ہمارے ٹرک کے ارد گرد ہوا میں اڑتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور چیخ چیخ کر مجھے کہہ رہے تھے، لڑکی کو نیچے اتارو، لڑکی کو نیچے اتارو۔ ڈر کی وجہ سے اتنی سردی میں بھی میرے ماتھے پر سینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر صابر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بزرگ اور وہ لڑکی بھی گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اب میں نے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی، تکھے نقش نین، رنگ گورا اور گہری نیلی آنکھیں۔ میں نے ٹرک کی سپیڈ بڑھا دی، مگر وہ مخلوق جو ہمارے ٹرک کے ارد گرد ہوا میں گھوم رہی تھی اب شدید غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی لال لال آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ اپنے دروازے لاک کر لو اور شیشے مکمل اوپر چڑھا دو، میں نے زور سے کہا، اور خود بھی اپنی سائیڈ والا دروازہ لاک کر لیا، شیشہ مکمل اوپر چڑھا لیا۔ بیٹا، ٹرک نہ روکنا، بزرگ آدمی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا ڈر کے مارے برا حال تھا۔
میری عمر ہو گئی تھی ٹرک چلاتے ہوئے، مگر کبھی اس قسم کا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ صابر کا بھی ڈر کے مارے برا حال تھا۔ ٹرک نہ روکنا استاد، صابر کی ڈری ڈری آواز آئی۔ میں نے بھی دل میں عہد کر لیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم لڑکی کو ان شیطانی مخلوق کے حوالے نہیں کریں گے۔ میں ٹرک کو بھگاتا لیے جا رہا تھا۔ سڑک بھی صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹرک بھی لوڈ تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور ٹرک بھگاتا رہا۔ آگے ایک آبشار آ رہی تھی جو اوپر پہاڑ سے نیچے سڑک کے کنارے گر رہی تھی اور نیچے ڈھلوان میں کہیں جا رہی تھی۔ ہمارا ٹرک جو ہی آبشار کے نیچے سے گزرا، وہ شیطانی مخلوق جو ہمارے ٹرک کو گھیرے ہمارے ساتھ آ رہی تھی، آبشار کے پانی کے گرنے کی وجہ سے کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ آبشار کے ساتھ ہی پہاڑ کے ساتھ ایک بڑی سی غار نما جگہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹرک اس غار نما کشادہ جگہ کی طرف موڑ دیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے ٹرک کی تمام بتیاں بجھا دیں اور ٹرک کا انجن بند کر دیا۔ ایک طرح سے ہم چھپ کر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے اس کو اس طریقے سے پاؤں والی سائڈ پر رکھ دیا کہ اس کی معمولی سی لائٹ بھی کیبن سے باہر نہ جا سکے۔ ہم دم سادے بیٹھے رہے۔ پریشانی اور ڈر کی وجہ سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ آواز میں بزرگ آدمی سے پوچھا، بابا جی یہ کیا معاملہ تھا اور یہ شیطانی مخلوق آپ کی بہو کو کیوں لے جانا چاہتی تھی؟ بزرگ آدمی نے جواب دیا، مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر جب ہم حکیم سے دعائی لے رہے تھے تو حکیم کا ارادہ مجھے اپنی بہو کے بارے اچھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے پہلے بھی سن رکھا تھا کہ حکیم کے پاس موکل ہیں جن کے ذریعے وہ اچھے برے کام کرواتا رہتا ہے۔ مجھے شک ہے یہ شاید اسی حکیم کے بھیجے ہوئے ہیں۔ پھر ہم دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگے، کچھ قرآنی صورتیں بھی پڑھنے لگے اور دن چڑھنے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کار صبح کا اجالا پھیل گیا، برف باری رک چکی تھی۔ میں ہمت کر کے ٹرک سے نیچے اترا، غار سے باہر آ کر ماحول چیک کیا۔ کوئی مخلوق نظر نہیں آ رہی تھی۔ سڑک برف سے ڈھکی نظر آ رہی تھی، جس پر سفر کرنا تھوڑا مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ٹرک سٹارٹ کیا اور ٹرک کو ریورس کرنے لگا۔ صابر نیچے اتر چکا تھا اور ٹرک کو بیک کروا رہا تھا۔ میں نے ٹرک کو سڑک پر ڈال دیا اور درمیانی رفتار سے چلانے لگا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد بزرگ بولا، جناب آپ کا شکریہ، آپ ہمیں یہیں اتار دیں، وہ سامنے قریب ہی ہمارا گاؤں ہے۔ میں نے ٹرک روک دیا، دونوں ٹرک سے اتر گئے اور ہمارا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ میں نے بھی اپنا ٹرک آگے بڑھا دیا اور منزل کی طرف روانہ ہو گیا، مگر دل میں سکون تھا کہ ہماری وجہ سے کسی کی جان بچ گئی۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔